میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بابرکت جمعہ المبارک کی نشست میں میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ایمان اور اسلام۔ میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کہ رب کائنات مجھے کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعد میں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، ہمارے ہاں ایمان اور اسلام کو یہ ایک ہی لفظ سمجھا جاتا ہے۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کا مترادف سمجھا جاتا ہے کہ ایمان اور اسلام یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں۔ ایک بندہ مومن بھی ہے، مسلمان بھی ہے، جو بندہ مسلمان ہے وہ مومن بھی ہے۔ دونوں الفاظوں کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اگر ان الفاظوں کی حقیقت کے اندر غور و فکر کیا جائے تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ایمان یہ ایک الگ شے ہے، اسلام یہ الگ شے ہے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان نام ہے تصدیق ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین ہمارے سامنے پیش فرمایا ہے اس دین کو دل و جان سے من و عن تسلیم کرنا اور ماننا، یہ ایمان ہے۔ اور اسلام نام ہے اعمال ظاہریہ پر عمل کرنے کا، تسلیم و انقیاد کا۔ ایمان کا تعلق یہ انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے اور اسلام کا تعلق یہ انسان کے ظاہری اعضاء اور جوارح کے ساتھ ہوتا ہے۔ گویا کہ ایمان یہ روح اور جان کی حیثیت رکھتا ہے اور اسلام یہ اس کا ایک بیرونی ڈھانچہ ہے۔ جس طرح انسان اس کا ایک بیرونی ڈھانچہ، ایک اعضاء، ایک وجود ہوا کرتا ہے اور ایک اندرونی حصہ اس کی روح، اس کی جان ہوا کرتی ہے۔ روح اور جان یہ انسان کے بیرونی حصے ڈھانچے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا اور یہ ڈھانچہ بغیر روح کے کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایمان اور اسلام یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں، لیکن ایک کا تعلق یہ دل کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق ظاہری اعضاء کے ساتھ ہے، لیکن یہ دونوں الگ نہیں ہو سکتے۔ ایمان اور اسلام کا یہ فرق یہ میں نے اپنے طور پر نہیں بیان فرمایا، بلکہ حدیث شریف کے اندر یہ فرق بیان کیا گیا، اور یہ حدیث یہ بھی کوئی عام حدیث نہیں ہے، اس حدیث کا نام بھی ہے۔ اس حدیث کو کہا جاتا ہے حدیث جبرائیل علیہ السلام۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ اچانک سے ایک انتہائی خوبصورت آدمی سفید لباس میں ملبوس پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جاتا ہے اور بڑی ہی بے تکلفی کے ساتھ آپ کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے گھٹنوں کو آپ کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بندہ اس آدمی کو نہیں پہچانتا، نہ تو وہ شکل و صورت سے مدینہ منورہ کا رہنے والا لگ رہا تھا
اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی سفر کے آثار نظر آ رہے تھے کہ کہیں دور سے سفر کر کے آ رہا ہے، نہ ہی کوئی گرد و غبار تھا، نہ ہی کوئی تھکاوٹ تھی، نہ ہی کوئی اور سفر کے آثار تھے، نہ وہ مدینہ منورہ کا باسی تھا کہ ہم میں سے کوئی بندہ ان کو پہچان سکتا۔ وہ بندہ بڑے ہی بے تکلفی کے ساتھ آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور آ کر سوال کرنے لگا۔ سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتائیے مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ذات ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی مد مقابل نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ، اور میں محمد رسول اللہ یہ اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کر تو، زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ، بیت اللہ کا حج ادا کر اگر تو اس کی طرف سفر کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تو صاحب استطاعت ہے، تیرے پاس مال موجود ہے، بیت اللہ کا حج تو ادا کر۔ اسلام یہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے متعلق بتایا تو وہ شخص جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمانے لگا، صدقت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہو گیا، ایک بندہ آیا ہے، آ کر سوال کرتا ہے اور پھر اس کے جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے، یسألہ ویصدقہ، سوال بھی کرتا ہے، جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے، جب معلوم ہے تو سوال کیوں کر رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بڑا حیران۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم القدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان مفصل کے نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کے اوپر ایمان لا، بھی دیکھے اس کے اوپر ایمان لا، اس کے فرشتوں کے اوپر ایمان لانا، اس کی کتابوں کے اوپر ایمان لانا، اس کے رسولوں کے اوپر ایمان لانا، قیامت کے دن کے اوپر ایمان لانا، اور اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان لانا، یہ ایمان ہے۔ تو وہ شخص پھر سے کہنے لگا، صدقت یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ حضرت عمر پھر سوچنے لگے، یسألہ ویصدقہ، سوال بھی کر رہا ہے، جواب تصدیق بھی کر رہا ہے، بڑے حیران۔ پھر سوال کیا، مل احسان، احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تیرے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم سے کم یہ احساس تو دل کے اندر پیدا کر کہ تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس احساس کو دل کے اندر جگہ دے کر اپنے رب کی عبادت کر، پھر دیکھ عبادت کا کتنا لطف اور مزہ ہے۔ پھر سوال کیا، این القیامہ، قیامت کب ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
فرمایا اللہ عالم، قیامت کے متعلق اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، کوئی انسان نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے چند سوالات کیے، سوالات کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ انسان چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، یا عمر اتدری من السائل، کہ اے عمر کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ جو سوال کرنے والا آدمی ابھی آیا تھا، آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اور اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ کیونکہ اگر وہ مدینہ کا رہنے والا ہوتا تو ہم میں سے کوئی تو پہچانتا، لیکن ہم میں سے کوئی بھی نہیں پہچانتا اس آدمی کو، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرِيلٌ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، کہ اے عمر یہ جو آدمی ابھی آیا تھا یہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے، یہ اس لیے آئے تھے اتاکم، ان کے آنے کا مقصد یہ تھا یعلمکم دینکم، کہ وہ تمہیں تمہارا دین سکھا سکے، تمہیں تمہارے اوپر دین کو واضح کر سکے۔ اگر اس حدیث کے اندر غور و فکر کیا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب اسلام کے متعلق سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری اعمال یعنی 5 چیزوں کا نام لیا۔ گواہی دینا زبان کے ذریعے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور رسول اللہ یہ اللہ کے آخری نبی ہے۔ نماز قائم کرنا یہ ظاہری اعضاء کے ذریعے ہے، زکوٰۃ ادا کرنا یہ بھی ظاہری اعضاء کے ساتھ ہے، روزے رکھنا یہ بھی ظاہری اعضاء کے ساتھ ہے، کھانے پینے سے رک جانا ہے اور نفسانی خواہشات کی تقلیل سے رک جانا ہے، اور بیت اللہ کا حج ادا کرنا یہ بھی انسان کے ظاہری اعضاء وجود کے ساتھ ہی ہوا کرتا ہے۔ اسلام کے متعلق سوال کیا، 5 چیزوں کا ذکر کیا جن کا تعلق انسان کے وجود کے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد ایمان کے متعلق سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمانیات کو بیان فرما دیا جسے ہم ایمان مفصل بھی کہا کرتے ہیں، اور ان تمام ایمانیات کا تعلق یہ انسان کے دل کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا ایمان اور اسلام کے متعلق الگ الگ سوال کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا الگ الگ جواب دینا یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اسلام یہ الگ ہے، ایمان یہ الگ ہے، ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور اسلام کا تعلق یہ ظاہری اعضاء کے ساتھ ہے۔ اور اس بات پر قرآن بھی شاہد ہے، قرآن بھی اس بات پر گواہی دیتا ہے کہ ایمان الگ ہے، اسلام الگ ہے۔ قرآن مجید کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے کہ ایمان الگ، اسلام الگ ہے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ قبیلہ بنی اسد بن خزیمہ کے چند لوگ آئے۔ یہ لوگ چونکہ دیہاتی تھے اور شہری آداب کے اور تہذیب و تمدن سے ناواقف تھے، اور مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر یہ پاخانہ اور حاجات کر دیا کرتے تھے جو کہ ان کی کم عقلی کی دلیل ہوا کرتی۔ یہی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے امام الانبیاء پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آ کر بلند آواز سے آپ کو پکارا کرتے تھے، یا محمد اخرج علینا، یا محمد اخرج علینا۔ دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اعلان کیا کرتے تھے، اونچی آوازوں میں بلایا کرتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ باہر نکلے، ہم نے آپ سے سوال جواب کرتے ہیں، بلند آواز دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دروازے کے پیچھے سے بلند آوازوں سے پکارا کرتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، اکثر ان میں سے لا یعقلون کم عقل لوگ، نادان لوگ۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان کا دعویٰ کیا۔ ذرا غور فکر کیجیے گا،
انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایمان کا دعویٰ کیا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ دیہاتی آئے، آ کر کہنے لگے قالت الاعراب آمنا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم نے ایمان کو قبول کر لیا ہے. تو اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ اے میرے محبوب آپ خود جواب دیجئے، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. کہ اے میرے محبوب یہ جو دیہاتی آپ کے پاس آ کر آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے ایمان قبول کر لیا ہے، آپ ان سے فرما دیجئے لم تؤمنوا، تم نے ابھی ایمان کو قبول نہیں کیا ہے، وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، یہ نہ کہو آمنا ہم ایمان لے آئے، بلکہ یہ کہو اسلمنا ہم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کیونکہ ایمان ابھی تمہارے دلوں کے اندر بیٹھا ہی نہیں ہے، ایمان تو ابھی داخل ہی نہیں ہوا تمہارے دلوں کے اندر. ایمان یہ انسان کا تعلق اس کے ساتھ انسان کے دل کے ساتھ ہے ایمان، اور اسلام کا تعلق اس کے ظاہری اعضاء کے ساتھ. اسلام کا دعویٰ کر سکتے ہو تو ایمان کا دعویٰ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایمان ابھی تمہارے دلوں کے اندر آیا ہی نہیں ہے. ایمان کا مقام یہ انسان کا دل ہے، اور اسلام کا تعلق یہ اعمال ظاہری میں سے ہے. ایمان یہ نظر نہیں آتا، اسلام یہ نظر آتا. اور اس کی حقیقت کو اس بات سے سمجھ لیجئے کہ جس طرح ایک درخت ہوا کرتا ہے تو درخت کے بنیادی طور پر دو حصے ہوا کرتے ہیں. ایک حصہ وہ زیر زمین ہوا کرتا ہے جو نظر نہیں آتا، اور ایک حصہ زمین کے اوپر ہوا کرتا ہے جو نظر آ جاتا ہے. اندر والے حصے کو جڑ کا نام دیا جاتا ہے، اور ظاہری حصے کا نام شاخ اور تنا دیا جاتا ہے. اور آپ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ زمین کے اندر والا حصہ یہ نہایت ہی قیمتی حصہ ہے. انسان اگر کوئی سیرابی دیتا ہے، پانی دیتا ہے، تو انسان کی درخت کی جڑوں کو دیتا ہے، درخت کے ظاہری حصے کو نہیں، درخت کے اندرونی حصے کو دیتا ہے. کیونکہ اگر ظاہری حصے کو اگر کوئی تکلیف پہنچ بھی جائے، کوئی نقصان پہنچ بھی جائے، اگر جڑ مضبوط ہے تو اس کی تلافی ممکن ہو جایا کرتی ہے. لیکن اگر جڑ ختم ہو جائے، جڑ کی مضبوطی ختم ہو جائے، تو اس درخت کی تلافی اور اس کی کمی تلافی ممکن نہیں ہوا. لہذا سب سے زیادہ فکر جڑ کی جاتی ہے. یہی حال ایمان اور اسلام کا ہے کہ اگر ایمان مضبوط ہے تو اللہ رب العزت اپنے فضل و رحمت کے ساتھ اسلام کی جو کمی بیشی ہوگی وہ اپنی فضل و رحمت سے پوری کر دے. اور پھر یہ بھی سوچئے کہ جب تک جڑ سے ہی سلامت ہے کہ اگر انسان اس درخت کو 100 مرتبہ بھی کاٹ دے، جڑ مضبوط ہے تو وہ درخت 100 بار بھی نکل آئے گا، 100 بار بھی اگ جائے گا. لیکن اگر جڑ ختم ہو جائے گی تو درخت دوبارہ نہیں ہوگا. ایمان یہ بمنزل بیج کے ہے اور اسلام بمنزل پودے کے. اگر کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اس زمین کے اندر ایک بیج بویا ہے گندم کا، تو اب گندم کا بیج تو اس نے بو دیا ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، وہ تو زمین کے اندر ہے. اس کی بات کی تصدیق یہ اس وقت ہوگی کہ جب وہ گندم کا بیج بڑا ہوگا اور اس کا پودا باہر نکلے گا، تب ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ گندم کا بیج ہے یا جو کا بیج ہے، تب ہمیں معلوم ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے دل کے اندر ایمان موجود ہے اور اس کے دعوے کی تصدیق یہ اس کے اعمال سے ہوگی، اگر اعمال صحیح ہے، مضبوط ہے، شاندار ہے، تو اس کا ایمان بھی مضبوط ہوگا. لیکن اگر اعمال کے اندر کمزوری ہے، اعمال خراب ہو چکے ہیں، تو اس کا ایمان بھی اس کے اندر موجود نہیں ہوگا. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اللہ نے پاکیزہ کلمے کی مثال بھی ایک درخت کے ساتھ کی کہ پاکیزہ کلمے کی مثال یہ اس درخت کی طرح ہے کہ جس کی جڑیں بڑے ہی مضبوط ہیں، اور اس کا پھل یہ اور اس کا شاخے، اس کا تنا یہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے، آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے. اگر جڑ مضبوط ہوگی تو وہ درخت اور وہ شاخیں بھی آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہوں گی.
لیکن اگر وہ جڑ کمزور ہو جائے گی تو ہوا کا ہلکا سا جھونکا آئے گا اور وہ جڑ اور وہ پودا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ یہ ایمان اور اسلام ان دونوں کا بڑا ہی گہرا تعلق ہے، ان دونوں کو کبھی بھی جدا نہیں کر سکتے، ہم ان کو بالکل الگ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایمان یہ ہے کہ اگر وہ پھوٹے پھلے پھیلے اور برابر ہو جائے اسلام بن جایا کرتا ہے، اور اسلام یہ ہے کہ اگر وہ سمٹے تو سمٹتے سمٹتے وہ ایمان بن جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایک بیج اور درخت کا تعلق ہے، بیج اگر پھیلتا ہے پھولتا ہے اور اس کا درخت پھل آور ہو جاتا ہے، اگر وہ سمٹے تو سمٹتے سمٹتے وہ ایک بیج بن جایا کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایمان اور اسلام کا تعلق ہے، ایمان پھیلتا ہے تو اسلام نظر آ جاتا ہے، اگر اسلام سکڑتا ہے سمٹتا ہے تو ایمان بھی ختم ہوتا ہے۔ اور ایمان کے دو ارکان ہیں، ایک تصدیق بالقلب اور دوسرا اقرار باللسان، کہ یعنی دل سے اس بات کی تصدیق کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ محض تصدیق کرنے سے اور اس تصدیق کا اظہار نہ کرنے سے ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس تصدیق کا اظہار کرنا ہے زبان کے ذریعے، اقرار باللسان اسے کہا جاتا ہے۔ اس تقدیر کا تصدیق کا اقرار کرنا ہے، اظہار کرنا ہے زبان کے ذریعے، کیونکہ اگر انسان زبان کے ذریعے اظہار نہ کرے تب تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ جیسے اکرمہ بن ابی جہل کا واقعہ، کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں کشتی میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ اسلام یہ سچا دین ہے، اللہ کے رسول یہ آخری نبی ہے، لیکن یہ اس وقت تک مومن نہیں کہلائے گئے تھے جب تک انہوں نے خدمت نبی کے اندر آ کر ایمان کا اقرار نہیں کیا تھا، اظہار نہیں کیا تھا، تب تک وہ مومن نہیں کہلائے۔ اسی طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے اندر مجھے میرے دل کے اندر یہ بات آ چکی تھی کہ اسلام کا دین سچا دین ہے، اللہ اور اس کے رسول یہ سچے ہیں، دین اسلام یہ ایک سچا دین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صادق اور امین ہیں۔ میں اس بات کا اقرار کر چکا تھا، دل کے اندر یہ بات آ چکی تھی، لیکن اس وقت تک وہ مومن نہیں بنے تھے۔ مومن وہ اس وقت بنے جس وقت انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایمان کا اظہار کیا۔ لہذا ایمان کے دو ارکان ہیں، دونوں لازم اور ملزوم ہیں، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اس کا اظہار کرنا۔ اگر انسان دل سے تصدیق کو تو کرے لیکن زبان سے اظہار نہ کرے تو ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور انسان کو چاہیے اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے کس طرح ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت سے نواز دیا ہے۔ دنیا کے اندر سب سے قیمتی متاع، سب سے قیمتی سامان یہ ایمان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ قبیلہ بنو اسد کے لوگوں نے آ کر پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے احسان جتلانا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ وہ آئے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر احسان جتلانے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایمان کو قبول کر لیا، ہم اسلام لے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں فرما دیں قل لا تمنوا علی اسلامکم، تم نے ایمان کو قبول نہیں کیا، تم نے اسلام کو قبول نہیں کیا، تم احسان نہ جتلاؤ، کیوں؟ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ جو ایمان دین اسلام کی توفیق تمہیں ملی ہے یہ بھی اللہ نے تمہیں دی ہے، تمہارے بس کی بات نہیں تھی کہ تم ایمان کو قبول کر سکو، یہ اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر۔ انسان کو چاہیے اللہ کو شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا ہے، یہ سب سے قیمتی دولت ہے۔ دنیا کا کوئی ساز و سامان اتنا قیمتی نہیں جتنا ایمان اور اسلام یہ قیمتی سامان۔ لہذا انسان کو چاہیے اللہ کا شکر ادا کرے، جس طرح ایک نوکر وہ اپنے بادشاہ کی خدمت کرتا ہے، بادشاہ کی خدمت بھی کرے، اس کے کام کاج کرے، پھر اس کے سامنے آ کر احسان جتائے کہ میں تمہاری خدمت کرتا ہوں، ایسے تو نہیں ہو سکتا نا
کہ انسان نوکر اپنے بادشاہ کے سامنے احسان جتلائے کہ میں تمہاری خدمت کرتا ہوں، یہ تو بادشاہ کا احسان ہے اس نوکر کے اوپر کہ اس نے اسے اپنی خدمت کے ذریعے چن لیا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت جو بادشاہوں کے ہی بادشاہ ہیں، اللہ کا احسان کرے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا۔ ہمیں اسلام کی وہ قدر و قیمت نہیں حاصل ہوئی، ہمیں اسلام کی وہ قدر و قیمت نہیں ملی جو پہلے لوگوں کو ملا کرتی تھی، کیونکہ ہمیں ایمان اور اسلام کو ایک پلیٹ پر سجا کر ہمارے سامنے رکھ دیا قرار کیا ہے۔ ہم تو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہو چکے ہیں، ہمارے سامنے ایمان اور اسلام کی وہ وقت نہیں تھی، وہ اہمیت نہیں تھی۔ ہمیں تو اسلام بیٹھے بٹھائے مل گیا ہے، ہم تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو چکے ہیں۔ اسلام کی قدر و قیمت تو ان سے پوچھئے کہ جنہوں نے اسلام کی خواہش دوبارے کھائی، جنہوں نے اس کے لیے مشقتیں کی ہیں۔ صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے کہ کتنی تکلیفیں ان کے اوپر آئی تھی، تابعین کو دیکھ لے، تبع تابعین کو دیکھ لے، انبیاء کو دیکھ لے کہ کتنی مشقتیں، کتنی تکلیفیں انہوں نے ایمان اور اسلام کے لیے اٹھائی تھی۔ ہمیں تو اسلام ایسے ہی مل گیا، ہمارے سب تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، لہذا انسان کو چاہیے اللہ کا شکر ادا کرے۔ ہم نے اسلام کے لیے وہ محنت نہیں کی جو پہلے لوگوں نے کی تھی، لہذا اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے، کیونکہ یہ ایمان اور اسلام یہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے انسان کا۔ اگر ایمان اور اسلام موجود نہیں ہوگا، دنیا کا سارا مال و متاع بھی اکٹھا کر لیا جائے، دنیا کا سارا بینک بیلنس اکٹھا کر لیا جائے، سارے زیورات اکٹھے کر لیے جائے، سونا چاندی اکٹھی کر لی جائے، گھر کوٹھیاں بینک بیلنس زیورات زمینیں اکٹھی کر لی جائے، سارے لوگ بھی اکٹھے ہو جائے، کوئی چیز اتنی قیمتی نہیں ہوگی جتنا قیمتی یہ ایمان اور اسلام ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے اللہ کا شکر ادا کرے، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ ایمان کے بعد آزمائش یہ ضرور آیا کرتی ہے۔ انسان کے جب ایمان قبول کرتا ہے تو ایمان کے بعد آزمائش یہ ضرور آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا تم نے اس بات کا گمان کر لیا ہے کہ تم نے ایمان قبول کر لیا، ان يتركوا، اب تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، تمہارے پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ اب احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، اور اب تم آزمائے نہیں جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کہ ایسا نہیں ہو سکتا، جو بندہ ایمان قبول کر لیتا ہے تو اس کے اوپر آزمائش ضرور آیا کرتی ہے، اور آزمائش انسان کے اوپر آتی ہے تو یہ نہیں کہ جتنی اس کی طاقت ہے اسی کے بقدر اس کے اوپر آزمائش آتی ہے، اس کی طاقت سے زیادہ انسان کے اوپر آزمائش نہیں آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے دوسرے مقام کے اندر بھی ارشاد فرمایا، اب حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ کیا تم نے ایسے ہی گمان کر لیا ہے ان تدخلوا الجنہ کہ تم یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ یہ دعویٰ کر لیا کہ ہم نے ایمان قبول کر لیا ہے، اب تم جنت کے اندر داخل کر دیے جاؤ گے، تمہارے اوپر کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ تم سے پہلے لوگوں کو تو ہم نے اتنا آزمایا، اتنا آزمایا، اتنا آزمایا کہ ان کے ساتھی ایمان والے یہاں تک کہنے لگ گئے متی نصر اللہ، اللہ تیری مدد کب آئے گی۔ اتنا آزمایا تھا، جتنا ایمان ہوگا اللہ اسی کے بقدر انسان کو آزماتا ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر اللہ رب العزت نے کتنی بڑی آزمائش کے اندر ڈالا تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ کہ جب مسلمانوں کے اوپر سے، پیچھے سے، دائیں جانب سے، بائیں جانب سے، ہر طرف سے مشرکین نے ان کو گھیر لیا تھا،
اور مشرکین کے لشکر کو دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، ان کے دل، ان کے کلیجے منہ کو آنے لگ گئے تھے، اور وہ آزمائے گئے تھے۔ بڑی سخت ان کو آزمائش کے اندر اللہ نے ڈالا تھا، لیکن جب اللہ نے ان کو آزمائش کے اندر ڈالا، پھر آزمائش میں وہ پورا اترے، پھر اللہ رب العزت نے ان کے دعوے کی تصدیق بھی کی، اور اس تصدیق کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، کہ بعض مومن ان میں سے وہ لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو انہوں نے پورا کیا۔ لہذا ایمان یہ انسان کے، جس کے اندر ایمان جتنا ہوگا انسان کے اوپر آزمائش بھی اسی کے بقدر آیا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اپنے ایمان اور ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو چکھ لیتا ہے۔ جس طرح ایک درخت کا لگانے والا اپنے درخت کی پرورش کرتا ہے، اس کو دیکھ بھال کرتا ہے، اور پھر کافی عرصے کے بعد جا کر اس کا پھل نکلتا ہے، پھر وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، بالکل اسی طرح ایک مومن بندہ بھی اپنے ایمان کی دیکھ بھال کرتا ہے، اپنے ایمان کی پرورش کرتا ہے، اس کی حلاوت اور مٹھاس کو چکھ لیتا ہے۔ اس کی حلاوت اور مٹھاس کو کب چکھ لیتا ہے؟ یہ میں اپنی طرف سے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ایمان اپنے بندہ اپنے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو چکھ لیتا ہے۔ کس وقت چکھ لیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، کہ جس بندے کے دل کے اندر یہ تین باتیں آ جائے وہ بندہ اپنے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو چکھ لیتا ہے، ایمان کا مزہ چکھ لیا کرتا ہے۔ وہ تین باتیں کون سی ہیں؟ پہلی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہ تمام محبتوں کے اوپر غالب ہو جائے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزوں کی محبت ہوا کرتی ہے وہ تمام محبتیں ہیچ ہو جایا کرتی ہے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت آ جاتی ہے وہ محبت سب سے بلند و بالا ہو جائے۔ اور دوسری چیز ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کہ انسان اس وقت اپنے ایمان کی مٹھاس کو چکھتا ہے کہ جب اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے، اس قدر اللہ کی محبت راسخ ہو جاتی ہے کہ وہ دنیا کے اندر اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر کرتا ہے، اگر کسی سے نفرت کرتا ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر کرتا ہے، جوڑتا ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر جوڑ کرتا ہے، توڑتا ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر کرتا ہے۔ اور تیسری بات کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یقذف فی النار، کہ آدمی اپنے کفر کے اندر، ایمان کے بعد کفر کے اندر داخل ہونے کو اس طرح ناپسندیدہ سمجھتا ہے جس طرح انسان اپنے آپ کو آگ کے اندر داخل کرنا ناپسندیدہ سمجھتا ہے۔ جب انسان کے اندر یہ تین باتیں آ جاتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام محبتوں کے اوپر غالب ہو جاتی ہے۔ اللہ کی محبت کی وجہ سے انسان دنیا کے کسی شے سے محبت کرتا ہے اور ایمان لانے کے بعد وہ کفر کے اندر جانا ناپسندیدہ سمجھتا ہے، جس طرح اپنے آپ کو آگ کے اندر داخل کرنا ناپسندیدہ سمجھتا ہے۔ جب انسان کے اندر یہ تین باتیں آ جاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وجد بہن حلاوت الایمان، ایسا بندہ اپنے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو چکھ لیتا ہے۔ یہی نہیں، ایمان کے لیے 6 حصے بھی ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ ایمان کی جو شرائط ہے اس کو پورا کرے۔ ایمان کی چند شرائط ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان یہ ماننے کا نام ہے، جاننے کا نام نہیں، کہ انسان یہ کہے کہ میں ایمان کو جانتا ہوں۔ ایمان جاننے کا نام نہیں ہے بلکہ ماننے کا نام ہے۔ مانتے تو یہودی اور نصارہ بھی تھے کہ ایمان یہ سچا دین ہے، لیکن انہیں مومن نہیں کہا گیا، انہیں اہل ایمان نہیں کہا گیا۔ کیوں؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اللہ کے دین کو سچا سمجھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے جانتے تھے جس طرح اپنی اولاد کو جانا کرتے تھے، بالکل اسی طرح دین اسلام کو سچا دین سمجھا کرتے تھے، لیکن ایمان نہیں لے کر آئے، کیونکہ وہ ایمان کو جانتے تو تھے کہ یہ سچا دین ہے، لیکن ایمان کو مانتے نہیں تھے۔ ایمان کی پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان یہ جاننے کا نام نہیں بلکہ ماننے کا نام ہے۔
کہ ایمان کو مانے، دل و جان سے اس کے اوپر عمل کرے، اس کو مانے۔ اسی طرح پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے سامنے اس کی وفات کے وقت دین توحید کو پیش کیا تھا، بڑی منت سماجت کی دعوت توحید پیش کی، لیکن ابو طالب نے یہی کہا تھا کہ آپ نے مجھے دعوت دی، میں یہ بات جانتا ہوں کہ آپ میرے خیر خواہ ہیں، میں یہ بات بھی جانتا ہوں کہ آپ صادق اور امین ہیں، میں یہ بات بھی جانتا ہوں کہ آپ کا دین سچا دین ہے، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، میں یہ بات بھی جانتا ہوں، لیکن میں اس لیے نہیں مانتا کہ لوگ کوئی کہیں یہ تانا نہ دے کہ مرتے وقت ابو طالب اپنے دین سے پھر گیا تھا۔ جانتے تو تھے لیکن مانتے نہیں تھے۔ ایمان یہ جاننے کا نام نہیں ہے، ماننے کا نام ہے کہ اس کو مانا جائے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ ایمان کو اگر ماننا ہے تو ماننا ہے یقین کے درجے کے اوپر، اس کے اندر ذرا برابر بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر شک آ گیا تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ شک اگر دل کے اندر آ جائے یہ اور بات ہے، اور شک کا اظہار کر دینا یہ اور بات ہے۔ شک کا آ جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ کمزوری ایمان کی دلیل ہے، لیکن اگر انسان شک کا اظہار بھی کرتا ہے تو یہ انسان کے ایمان کے ضائع ہو جانے کی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ قسم ہے اس رب کی کہ جس رب کی قبضہ قدرت کے اندر میں محمد الرسول اللہ کی جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے اوپر یقین نہ کر لے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو فیصلہ کر دیا ہے اس فیصلے کو مان نہ لے، دل و جان سے تسلیم نہ کر لے۔ اگر اس فیصلے کے اوپر انسان کا شک آ جائے تو انسان کا ایمان یہ رخصت ہو جاتا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے اگر ماننا ہے ایمان کو تو ماننا ہے سارے دین کو، یہ نہیں کہ جو اپنی مرضی کے موافق بات ہے اس کو مان لیا جائے باقی کو چھوڑ دیا جائے۔ جس طرح بنی اسرائیل کے لوگوں نے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض باتیں جو ان کے مزاج کے موافق ہوا کرتی تھی ان کو مان لیتے تھے، اور جو ان کے مزاج کے خلاف ہوا کرتی تھی ان کا انکار کر دیا کرتے تھے۔ یوں ایمان نہیں آتا، ایمان آ جاتا ہے تو اس کی شرط یہ ہے کہ اس کے سارے دین کو ماننا ہے، کسی چیز کا انکار نہیں کرنا۔ چوتھی شرط یہ ہے اگر ماننا ہے تو اس حیت پہ ماننا ہے جو قرآن نے بیان کی ہے، اس حیت پہ ماننا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے، اس حیت پہ ماننا ہے جو صحابہ کرام نے جس حیت کے اوپر عمل کر کے دکھایا ہے۔ جس طرح بعض لوگ نماز کو مانتے ہیں، زکوٰۃ، معجزات، ملائکہ، جنات سب کو مانتے ہیں، الفاظ کو تو قائم رکھتے ہیں، لیکن جب تشریح کے اندر آ جاتے ہیں تو اس کے اندر رد و بدل کر دیا کرتے ہیں۔ یہ ایمان نہیں ہے، ایمان یہ ہے اس طرح مانا جائے جس طرح قرآن نے بیان کیا، اس طرح مانا جائے جس طرح رسول اللہ نے بیان فرمایا، اس طرح مانا جائے جس طرح صحابہ نے بیان فرمایا۔ پانچویں شرط یہ ہے ماننا ہے تو اس طرح ماننا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات بیان کر دی بس اس بات کو آخری لفظ سمجھ کر مان لیا جائے۔ یہ نہیں کہ ہماری عقل میں یہ بات آ گئی تو ہم نے مان لیا ہے، اگر عقل کے خلاف یہ بات چلی گئی تو ہمارے دل کے اندر شک آ گیا، تردد آ گیا۔ ماننا ہے تو آپ کی زبان کے اوپر ماننا ہے، اپنے عقل کے بلبوتے پر نہیں ماننا۔ اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ دین اسلام یہ عقل سلیم کے موافق ہے۔ اگر عقل کے مطابق کوئی بات سمجھ میں آ جائے تو انسان کو چاہیے اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ پڑھے کہ اللہ نے ہمیں عقل سلیم عطا کی، ہمیں دین اسلام کی سمجھ آ گئی۔ لیکن اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو یہ نہ سمجھے کہ دین اسلام میں کوئی نقص ہے، دین کے بارے میں شک نہ کرے، اپنی عقل کے اوپر تردد کرے کہ ہماری دین عقل کے اندر نقص ہے، ہماری عقل کے اندر کمزوری ہے۔ دین اسلام یہ عقل سلیم کے موافق ہے، عقل سلیم میں نقص ہو سکتا ہے، دین اسلام میں نقص نہیں ہو سکتا۔ ماننا ہے تو آپ کی زبان کے اوپر اعتماد کر کے ماننا ہے، پھر شک نہیں کرنا۔ اور آخری شرط جو سب سے اہم شرط ہے وہ شرط یہ ہے کہ ایمان کو ماننا ہے تو اس کی براعت، اس کی جو چیزیں ہیں ضدین ہیں
ان سے لا تعلقی اور برات کا انکار کر دینا، برات کا اظہار کر دینا ہے کہ جو اس کی ضدین ہے ہم ان سے لا تعلقی کر دیتے ہیں، کہ جس طرح دن اور رات یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، یہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، سورج اور چاند یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، اکٹھی نہیں ہو سکتی، گرمی اور سردی یہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، اسی طرح توحید اور شرک یہ دونوں ایک دوسرے کی ضدین ہیں، یہ دونوں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ایک انسان اس بات کو مانے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک ہے،